یہ جو آج کا سیشن ہوگا یہ اسپیشل سیشن ہوگا فار اسٹوڈنٹس ویدر تم آسنا دینی اسٹوڈنٹس دینی طلبہ یا تم آسنا دنیاوی تعلیم اندر طلبہ تو یم تہ آسن خاص کر عمومی طور پہ ہر ایک کو یہ فائدہ دے گا، ہر انسان کو یہ سیشن فائدہ دے گا، لیکن اسپیشلی اس کو یعنی ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کو اسپیشلی فریم کیا گیا ہے فار دی اسٹوڈنٹس۔ تو میری ریکویسٹ رہے گی آپ سے، جو بھی آپ میں سے اسٹوڈنٹ اس وقت سن رہا ہے، اپنے پاس ایک قلم کاغذ لے کر بیٹھیں اور بالکل ایک پرامن ماحول میں بیٹھے، بالکل ایک یعنی سائلنٹ ایریا میں بیٹھے کہیں پہ جہاں پہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، اور اچھے سے چیزوں کو سنتے جائیں اور چیزوں کو امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے انشاءاللہ۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کامیابی کا معنی، کامیابی کا مطلب ہر ایک کے نزدیک ڈیفرنٹ ہوگا۔ اپنے اپنے فیلڈز میں وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہر کوئی انسان یہ چاہتا ہے۔ لیکن آئیے اس سیشن کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں، ہم ایک یہ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں گے کہ جو ایک انسان کی ایوریج جو اس کی ایج ہوتی ہے یا لائف سپین جو اس کی ہوتی ہے، جو ایک انسان کی اپنی زندگی ہوتی ہے، ہم اپنی زندگی کے 60 سال 65 سال کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ What do we do with our lives؟ ایک سروے کیا گیا ہے، یہ پرانی ہی ایک سروے ہے، تو ریسنٹ میں لیٹسٹ میں نہیں یعنی لا سکا آپ کے لیے، یہ پرانی ایک یعنی، لیکن اگر یہ سروے پرانا ہی ہے لیکن سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ایک انسان عمومی طور پہ اپنی زندگی کے ساتھ، ان زندگی کے 60 سالوں کے ساتھ 65 سالوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ اپنا وقت کہاں کہاں پہ لگاتا ہے۔ یہ جو سروے ہوئی ہے، اس سروے میں آیا ہے کہ ایک نارمل اوسط عمر جو ہوتی ہے ایک انسان کی 60 سال یا 60 سے تھوڑا سا زائد ہی 60 65 سال، ان 60 یا 65 سالوں میں سے اپنی پوری زندگی کا کتنا وقت ایک انسان کس کس کام میں بتاتا ہے، صرف کرتا ہے، آپ یعنی سن لیجئے اور اپنی جگہ پہ اندازہ کر لیجئے۔ ایکس انسان سندن یمو 60 وریو 65 وریو اندر چھ اس انسان کے 27 ایئرس آلموسٹ خرچ ہو جاتے ہیں، 27 ایئرس اس کے فنش ہو جاتے ہیں صرف اور صرف نیند کرنے میں۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ سروے بتاتا ہوں پہلے۔ 27 وری اکس انسان سندی 60 آسنا 65 آسنا 7 وری آسا وانس آلموسٹ 27 سال انسان اپنی زندگی میں صرف سوتا ہے، اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں اس کے قریباً 3 سال اور کچھ مہینے، جو کہ یہ سروے بتاتی ہے 3 سال اور کچھ مہینے صرف کھانے کے ساتھ صرف ہو جاتے ہیں۔ کھینس سی زندگی ہند 3 یا 3+ وری گسن۔ ایون اس کی زندگی کے 2 سال اس کی زندگی کے 2 سال ضائع ہو جاتے ہیں، یا میں کہوں گا صرف ہو جاتے ہیں کس چیز میں؟ اٹمپٹنگ ٹو ریٹرن فون کالز کو ریٹرن کرنے میں، فون کالز کو جواب دینے میں، ریکال کرنے میں، ریڈائل کرنے میں، اس کے 65 سالوں میں سے 2 سال اسی کام کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ایون یہ بھی آیا تھا اس رپورٹ میں، تہذی زندگی ہند قریباً 1 وری ہسا چھُ ضائع گژھان کت اندر، سُہ چھُ گژھان ضائع لوکنگ فار دی مس پلیسڈ آبجیکٹس، گھر رو کانٛہہ چیز
کن جائے رو کانٛہہ چیز پتہٕ یُس ژھانڈنس منٛز سُہ ٹایم چھُ دِوان تتھ اندر تہٕ اتھ ژھانڈنس سۭتۍ چھِ تٔمِس لگان پننہِ زندگی ہُنٛد 1 ؤری. ایون آپ کو حیرانگی ہوگی اس سروے نے یہ بتایا تھا کہ امس انسانس چھُ پننہِ زندگی منٛز مختلف جاین پیوان یعنی ویٹ کرُن. ڈاکٹرس نش گوٚو اتہِ چھُ پیوان پرارُن لاینہِ منٛز, بیٚیہِ کُنہِ جایہِ گوٚو تتہِ چھُ پیوان ویٹ کرُن, بیٚیہِ کُنہِ جایہِ گوٚو تتہِ چھُ پیوان ویٹ کرُن. اس انسان کی زندگی کے 5 سال صرف ہو جاتے ہیں ویٹنگ ان دیز لائنس. اندازہ کریں ہماری زندگی کا کتنا وقت کس کس کام میں صرف ہو جاتا ہے. اچھا بظاہر باسان بہ پراڑیوس اڑس گنٹس اتنس لائن مز یا گھنٹس اتنس لائن, لیکن آپ اندازہ کر لیں اوور آل ہماری زندگی کے 5 سال چلے جاتے ہیں. لاسٹ میں اس سروے کے مطابق یہ پنہ زندگی ہند محض 13 وری 14 وری اتھ اراؤنڈ 13 پلس وری یہ 13 وری تو کی رت دان کام کرنس ورکنگ کے ساتھ اپنی یعنی فیملی کے لیے کام کرنا, اپنی پرسنل لائف کے لیے کام کرنا, اپنے ڈریمز پہ اپنے گولز پہ کام کرنا. اس ورک کے ساتھ ایک انسان اپنے 60-65 سالوں میں سے ٹائم کے حساب سے ٹائم کیلکولیٹ کرنے کے بعد صرف 12-13 سال دیتا ہے. اندازہ کریں آپ اخ انسان اپنے وجود کے 27 سال یہ نیند میں صرف کرتا ہے اور محض 13 سال کام کے ساتھ. اور یہاں پہ ہڈن ٹائم ویسٹرز بھی ہیں. لائن مز پریڈ کوتاہ ٹائم گو ضائع, رٲمٕتۍ چیز ژھانڈن وری ضائع. ایون ایک سروے نے یہ بھی لکھا تھا کہ اچھا سا کر سروے اکس انسان سندِ زندگی ہند 5 رٮ۪تھ چھ گژھان ضائع کت چیزس اندر, ویٹنگ ایٹ دی ٹریفک لائٹس. ییٚلہِ ٹریفک لائٹ وز پرارن ات پہ تو اس کی زندگی کے 5 مہینے آلموسٹ جاتے ہیں پوری زندگی کے. دیر آر ہڈن ٹائم ویسٹرس ان آور لائفس. لہذا ضرورت ہے جب یہ اندازہ ہو گیا ہمیں کہ ہماری زندگی کا وقت کس ٹریک پر جا رہا ہے, تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس قلیل وقت کو منظم بنائیں. ہم اپنے اس قلیل وقت کو پراپر پلاننگ میں ڈال دیں. کیازِ تاکہ اس ہیکو امہ کم وقت نش تیلے زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کرت. یہ میں نے محض آپ کو تھوڑا سا یہ ایک امیج دکھا دی اپنے اس یعنی اپنے ٹائم کی, ہم اپنی زندگی کا وقت کہاں پہ. تو لہذا ہمیں ضرورت ہے اپنا وقت منظم بنانے کی. ٹائم مینجمنٹ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں, جو کہ آپ نے سنا تھا, ٹائم مینجمنٹ. ہمیں اپنا ٹائم مینیج کرنا ہوگا, پلان کرنا ہوگا. تو واٹ از ٹائم مینجمنٹ, آپ کو سبوں کو پتا ہوگا. تو واٹ از ٹائم مینجمنٹ؟ ٹائم مینجمنٹ کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے, یعنی اپنے ٹائم کو مینیج کرنا. یعنی یہ ایک ایسی پروسیس ہوتی ہے جس میں ہم یہ ایک پروسیس آف پلاننگ ہوتی ہے, یا اپنے اس ٹائم پہ ایک کنٹرول حاصل کرنے کی پروسیس ہوتی ہے جو ٹائم ہم سپینڈ کرتے ہیں اپنی اسپیسیفک ایکٹیویٹیز پہ. اچھا کیا کرو پلاننگ, کیا کرو ات ٹائمس پہ کانشیس کنٹرول حاصل, تکیازِ سن پروڈکٹیوٹی گژھ بڑھٕنۍ, تکیازِ سن ایفیشنسی سن افیکٹونیس گژھ بڑھٕنۍ. تو ٹائم مینجمنٹ, یا میں آسان لفظوں میں کہوں کہ تنظیم وقت مانے ٹائم مینجمنٹ. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے دن بھر کے کاموں کی اس طرح پلاننگ کریں, اس طرح منصوبہ بندی کریں کہ آپ کم وقت میں زیادہ اور بہتر کام مکمل کر سکیں. اگر نہیں یوتہ تہ روز نا یاد, شارٹ میں سن لو, آسان لفظوں میں سن لو, واٹ از ٹائم مینجمنٹ, کیا ہے یہ تنظیم وقت. تنظیم وقت شارٹ میں وقت کو قابو میں کرنا, آسان لفظوں میں وقت کو قابو میں کرنا, وقت کو قابو میں کرنا. تو دیر آر 4 فنڈامنٹل پلرس آف دس ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ کی یعنی ان کے 4 پلرس ہیں, کور پلرس, اہم ستون ہے.
تو نمبر ایک ہے، میں آپ کو یہ نالج کے لیے پریکٹیکل، یعنی ہم اس کے بعد آئیں گے. تو اس کے جو 4 پلرس ہیں وہ کون سے پلرس ہیں؟ وہ پہلا ستون ہے وہ ہے ترجیحات کا تعین، پرائیورٹائزیشن. یہ سمجھنا کہ میانہ خاطر کس کام چھ ضروری، میں کس چیز پرائیورٹائز کروں، پرائیورٹی کس چیز کو میں نے دینی ہے. تو یہ فرسٹ پلر ہے. ٹائم مینجمنٹ آپ تب تک نہیں کر سکتے، اپنا ٹائم آپ کنٹرول میں نہیں لا سکتے، مینج نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہ آیا ہو کہ آپ کے لیے کون سا کام ضروری ہے. اور اسی طرح میں شارٹ میں بتاتا ہوں، ہمیں آگے جانا ہے. اسی طرح پلاننگ اینڈ شیڈولنگ، پلاننگ اینڈ شیڈولنگ، پلان کرنا چیزوں کو، منصوبہ بندی کرنا، شیڈول کرنا چیزوں کو. یہ پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے، ہمارے دن کا روڈ میپ، ہمارے ویک کا روڈ میپ، ہمارے مہینوں کا روڈ میپ، ہمارے سالوں کا، بلکہ میں کہوں گا کہ ہماری زندگی کا روڈ میپ. یہ ہمارے ٹاسک کا، ہمارے کاموں کا ایک روڈ میپ ہوتا ہے، پلاننگ اینڈ شیڈولنگ. کہ یعنی اسٹڈی کر کرن، یعنی کلاسز آپ نے کب اٹینڈ کرنی ہے، اس طرح کی چیزیں وہ ڈفر کرے گا فرام پرسن ٹو پرسن. اینڈ دا تھرڈ پلر، تھرڈ کور پلر آف ٹائم مینجمنٹ، دیٹ از سیٹنگ دی باؤنڈریز. سیٹنگ جو آپ نے ٹاسک کرنی ہے، باؤنڈریز کو فکس کر لو، یعنی فوکسڈ رہو اسی باؤنڈری کے اندر اندر. تمام ڈسٹریکشنز کو یا توجہ بٹکانے والی چیزیں جو بھی ہیں ان کو سائڈ لائن کر کے آپ نے اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کرنی ہے کہ میں گوس یتھ ہانہ پہ فوکس روزن، امہ نبر چھ میں ضرورت کہین تہ. سوشل میڈیا، فون، باقی چیزیں، یہ چیزیں، ان چیزیں یعنی say no to all these distractions, whether it is phone, whether it is social media, whether it is something else. تو 4 پلرز جو ہے وہ کیا ہے؟ پرائیورٹائزیشن. یہ سمجھیں کہ پرائیورٹی کس چیز کو دینی ہے آپ نے، میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا آگے. دوسرا پلر کیا ہے؟ دوسرا اہم ستون کیا ہے؟ پلاننگ اینڈ شیڈولنگ. پلاننگ اینڈ شیڈولنگ، اپنے ٹاسکس کو پلان کرنا ہے، اپنے ٹاسکس کو شیڈول کرنا. اس کی کیا امپورٹینس ہے وہ بھی ہمیں آگے اس سیشن میں پتا چلے گا. اور اسی طرح تیسرا پلر ہے سیٹنگ باؤنڈریز. آپ نے اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا ہے، آپ نے فوکسڈ رہنا ہے اسی ایک خاص پوائنٹ پہ. باقی جو بھی چیز آپ کی توجہ بٹکائے ان چیزوں سے دور رہنا ہے، ان چیزوں کو نو کہنا ہے، چاہے وہ فون ہو، کوئی اور ہو، سوشل میڈیا ہو یا کچھ اور ہو. اور چوتھی بات جو کہ ٹائم مینجمنٹ کا کور پلر ہے، فورتھ کور پلر، دیٹ از سیلف اویئرنیس. دیٹ از سیلف اویئرنیس، یعنی آپ نے اپنے آپ کے بارے میں خبردار ہونا ہے. انڈرسٹینڈنگ یور اون انرجی لیولس، آپ نے اپنی انرجی لیولس کو پہچاننا ہے. جیسے کیا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو کب ہوتا ہے، تبھی آپ مینیج کر سکتے ہیں ٹائم. تیلے تری ے فکر مے یمہ وقت آسان زبردست ذہن، تازہ، فعال، ایکٹیو، اور پتہ ثہ پن مشکل ترین کام تہ ٹائمس مز کر، جو کہ عمومی طور پہ صبح کے وقت ہوتا ہے. جو لیٹ ہوتا جاتا ہے، لیٹ ہوتا جاتا ہے، ہماری وہ انڈرسٹینڈ یعنی انرجی لیول ڈاؤن ہوتی جاتی ہے، ڈاؤن ہوتی جاتی ہے. تو چوتھا پلر ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے، سیلف اویئرنیس. اپنی انرجی لیولز کو جاننا ہے کہ میری انرجی لیول دن کے کس ٹائم پہ کیسی ہوتی ہے، کہ آپ کا دماغ سب سے زیادہ فعال، سب سے زیادہ ایکٹیو کب ہوتا ہے، اور اسی وقت آپ نے مشکل ترین کام کرنے ہوں گے. جب یہ انسان یہ ٹائم مینجمنٹ پریکٹس کرے گا، اپنے وقت کو منظم بنائے گا، تو اس کے کیا فائدے ملیں گے؟ اس کے کیا فائدے ملیں گے؟ یہ دیکھ لو کہ یہ لکھ انسان پن ٹائم مینیج کرے اصل پٹھن رت طریق. اور پہلا فائدہ یاد رکھ لیں کہ اپنے وقت کو اور اپنی قوت کو یہ بہتر استعمال کر سکتا ہے. ٹائم مینجمنٹ جب یہ پریکٹس کرے گا، کون سے بینیفٹس ملیں گے، کون سے فائدے ملیں گے تنظیم وقت سے؟
अपने वक्त को और अपनी एनर्जी को, अपनी कुव्वत को ये बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह अपनी जात पर इसे कंट्रोल हासिल होगा। अमिस पानस पे वनकस कंट्रोल, वंस अमिस पन टाइम मैनेज तो कर, इसे अपनी जात पर कंट्रोल हासिल होगा। जिंदगी के कामों में एक बैलेंस कायम होगा, एक तवाजुन कायम होगा, एक बैलेंस्ड लाइफ ये जिएगा। या जो चीजें हमें हमारा वक्त जाया कर रही है उन पे एक कंट्रोल आ जाएगा, उन पे एक कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह ये तो आम फायदे हैं, एक बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा इसे, ये लिए टाइम मैनेज करुन जानी, इसे स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। अमिस गि जहनी सुकून हासिल, ये बच जहनी दबाव निश, ये बच अमिस स्ट्रेस निश, ये बचेगा इस स्ट्रेस, ये हमें आगे पता चलेगा। और इसी तरह जब ये अपना टाइम मैनेज करेगा, अपनी टास्क्स को प्लान करेगा, शेड्यूल करेगा, एक प्रॉपरली मैनेज करेगा, इफेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज करेगा, तो आप ये जान लें इसे ज्यादा ज्यादा टाइम मुयस्सर होगा, एक्स्ट्रा टाइम इसे मिलेगा, एक्स्ट्रा फ्री टाइम इसे मिलेगा। उनको उनको फिर जो इंसान अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, जो इंसान अच्छे से प्रॉपरली अपने टाइम को मैनेज करते हैं, तिमन छुपत आसन बासन अच्छा मेलो वारिया टाइम फ्री। दे स्पेंड दैट टाइम ऑन देयर हॉबीज और अदर पर्सनल परस्यूट्स। आपको पता है इसके बारे में क्या कहा जाता है कि अकिस इंसानस लगे पनुन प्लान बनावनस 15 मिनट। जैसे दिन भर सुबह द्राव नफर, अमिस लगे अजचि दुहचि कामि प्लान करनस 15 मिनट, ज्यादा खोत ज्यादा सुबह सहरनसन बेहिए और ये करे विदिन, या काल बेहिए विदिन 15 मिनट्स बनाइए पगह दुहुक अख प्लान कि मैंने ये काम करने, ये एज पर प्रेफरेंस ये काम करने। इट विल टेक जस्ट 15 मिनट्स, 10 to 15 minutes, but remember this small investment of time, दिस 15 मिनट्स जो आपने इन्वेस्ट किए इस टाइम के, माहिरीन कहते हैं दिस विल सेव यू एट लीस्ट 2 hours। आपके दिन के 2 घंटे जो आप अभी तक जाया कर रहे थे, अगर आपने सुबह 15 मिनट की कुर्बानी दे दी या रात को ही 15 मिनट की कुर्बानी दे दी, अपनी चीजों को प्लान करके रखा, प्रॉपर प्लानिंग के तहत अपने काम किए, बे दोह बचने से यमो 15 मिनटों सहित 2 घंटे जाने दो। अगर तंजीम वक्त के आदि बन जाएंगे हम, अगर अख इंसान टाइम मैनेजमेंट का हैबिचुअल बने, आदि बने, बहुत सारे काम फिर इस आदत के बाइस कम वक्त में अंजाम पाएंगे। ये आदत गसे टाइम मैनेज कर वारिया कामि गसन पत कम सी टाइमस मज, और हमें फिर ये महसूस होगा कि अच्छा सा मिलो इजाफी वक्त, फिर आप फैमिली को टाइम दे सकते हैं, बाकी चीजों पे टाइम दे सकते हैं। तो टाइम मैनेज करने से आपको एक्स्ट्रा फ्री टाइम मिलेगा, बट वो कब मिलेगा? व्हेन वी विल बिकम हैबिचुअल ऑफ दिस टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। और इसी तरह सातवां, और मुझे लगता है कि मैं आखिरी फायदा बता दूं इसका, सातवां और आखिरी फायदा टाइम मैनेजमेंट का वो ये है कि युस इंसान टाइम मैनेज करुन जाने, वो अपनी जिंदगी के मकासद को हासिल करने की सलाहियत इसमें आ जाएगी। वो अपने आप में अपने मकासद को हासिल करने की सलाहियत पाएगा, और वो भी कलील वक्त में, वो भी कलील वक्त में। जो टाइम मैनेज करना जानते हैं, दे बिकम एबल टू बेटर अचीव गोल्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कलील वक्त में। इवन अगर वुनुक ताम अमिस बासन ओस ना कह मुश्किल टारगेट पन्ने जिंदगी, अगर वुनुक तामत ओस अमिस बासन पन्ने जिंदगी हुंद इवन कह मुश्किल टारगेटन यह नामुमकिन, लेकिन वंस अगर अमिस पन टाइम मैनेज तो कर, टाइम मैनेजमेंट यह आदि बनो, इफेक्टिवली कर पन टाइम मैनेज, तो ये उसमें भी कामयाब हो सकता है। युस अमिस रात तान ओस बासन नामुमकिन पन्ने खतर, बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट,
he will or she will achieve that. مگر شرط کیا چھ یوت یوتن امس گوس یہ گوس پریکٹس کرن گڈ ٹائم مینجمنٹ افیکٹو ٹائم مینجمنٹ. اب بات ہے اگر ایک انسان ایسا نہیں کرے گا, اگر ایک انسان اچھے طریقے سے اپنا ٹائم مینیج نہیں کرے گا, جو کہ جس میں ہم سب مبتلا ہے, اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, اس کے کیا یعنی نتائج ہوں گے اگر ایک انسان پورلی اپنے اس ٹائم کو مینیج کر لے گا. وٹ ول بی دی امپلیکیشنز آف دیٹ پور ٹائم مینجمنٹ, نقصانات کیا ہوں گے, نتائج کیا ہوں گے, کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو اگر ایک انسان اصل پہ پن ٹائم کور مینیج کہین, آپ بیٹا یاد رکھ لو, میں آپ کو یہاں پہ صرف 4 نقصانات بتاؤں گا. only 4 consequences اور آئی کین سے جو اس کے نقصانات ہیں. ساری خود گۄڈنیُک نقصان ییٚلہِ أمِس یعنی یہ ٹائم تگہ نہٕ مینیج کرُن کہیٖنۍ, ییٚلہِ ٹائم مینجمنٹس اندر فیل گژھِ, یہ اپنے کاموں کو کبھی بھی ٹائم پر مکمل نہیں کر سکے گا. آپ کو لگے گا یہ چھوٹی سی بات ہے, لیکن ہم دیکھیں گے آگے. پنہ کامہِ پنہ یم زن امس ٹاسکز آسن 3 دُہۍ بعد 3 دۄہن ہنز آسہِ کٲم, لیکن آفٹر 3 weeks سٹل the work will be same incomplete. ٹائم مینجمنٹ میں جب یہ پیچھے رہے گا تو کاموں کو یہ وقت پہ مکمل نہیں کرے گا. 3 ہفتہ 3 دۄہ تہ آسہِ یتھے پٲٹھۍ. تو پہلا نقصان کاموں کو یہ مکمل نہیں کرے گا. دوسرا نقصان, اگر یہ کاموں کو مکمل کرے گا بھی, اگر یہ کاموں کو مکمل کرے گا بھی, then that work will be of poor quality. وہ typically that makes it یعنی poor. آپ کے کام کی جو کوالٹی ہے that will suffer. بالکل اسی طرح جب آپ ٹائم کو مینیج نہیں کر پاتے ہیں, ایگزام کے لاسٹ 10 منٹس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پیپر کا حال, ہمارے آنسر شیٹ کا حال, وہ دیکھ لیجیے, وہ آپ دیکھ لیجیے. تو جب ہم ٹائم کو مینیج نہیں کر پاتے ہیں اینڈ یعنی when we are having to rush to complete the task, جب وہ رش ہوتا ہے ہمیں at the last minute, تو جب اس لاسٹ کے ان 3 منٹس میں we usually compromise the quality. یہ یاد رکھیں, ایگزام کے لاسٹ 10 منٹس میں بھی ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کوالٹی کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے, بٹ وہ بیچارہ یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ یہ اصل میں میرے پور ٹائم مینجمنٹ کا قصور ہے. اصل ریزن وہی ہے. اور تیسرا نقصان جو اس کا ہے پور ٹائم مینجمنٹ کا, وہ ہے لاس آف کنٹرول. کس چیز سے آپ کا کنٹرول ہو جائے گا. دیکھو, آپ نے کسی کام میں یہ پور ٹائم مینجمنٹ دکھا دیا تو آپ کو اس کام پر سے ہی کنٹرول ختم ہو جائے گا. آپ نے اپنے دن کو اچھے سے مینیج نہیں کیا, پراپر پلاننگ نہیں کی اپنے دن کی, تو آپ کے دن پر سے آپ کا کنٹرول اٹھ جائے گا. اینڈ ایز اے ریزلٹ یو ول سفر فرام لاس آف کنٹرول آف یور لائف. یہ نتیجے کے طور پہ آز مکلیو اس پنہ اکس کام پٹھن کنٹرول, پگہ مکلیو اکس دہس پہ کنٹرول, پتہ مکلیو اکس ہفتس پہ کنٹرول, اور نتیجے کے طور پر ہم اپنی پوری زندگی پر سے کنٹرول کھو بیٹھیں گے. وی ول بی ناٹ ایبل ٹو کنٹرول آور لائف. اور لاسٹ نقصان, چوتھا اور لاسٹ میں جو یہاں پہ بتاؤں گا, اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, آپ کا وقت بھی ضائع ہو جائے گا, بلکہ میں کہوں گا کہ ایک انسان کی زندگی ضائع ہو جائے گی. پور ٹائم مینجمنٹ ریزلٹس ان ویسٹڈ ٹائم. جیسا اپنے یہ انسان جس نے اپنا وقت اور اپنی زندگی ضائع کر دی, یہ کیوں کر اور کیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا. یہ اس کو تو فیلئر فیس کرنا ہوگا. ایک تھے الیکس میکنزی کہتے تھے, ایکشن وداؤٹ پلاننگ
آپ سنیں اس اور جملہ لکھ کے رکھ لو. ایکشن وداؤٹ پلاننگ از دی کاز آف ایوری فیلئر. ہر فیلئر کا ایک ریزن ہے, دیٹ از ایکشن وداؤٹ پلاننگ. تو یو ول فیس دا فیلئر when you are unable to manage your time effectively. تو یہ ہم نے سن لیا ٹائم مینجمنٹ کے ہمیں بینیفٹس کیا ملیں گے, اور یہ ہم نے سن لیا کہ ٹائم مینجمنٹ کے ہم نے یعنی کانسیکوینسز کیا دیکھنے پڑیں گے اگر ہم نے پورلی اس کو مینیج کیا. لیکن اب مسئلہ ہے کہ جو کہ ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ وابستہ ہے کہ ہمیں کون سے ایسے ہائیلی افیکٹو مینجمنٹ سکلز اپنانے جس سے ہم پریکٹیکلی اپنے یعنی اس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو اب کون سے وہ یعنی ہائیلی افیکٹو مینجمنٹ سکلز ہیں جس سے ہم اپنے ٹائم کو مینیج کر لیں. میں پوائنٹ بائی پوائنٹ جاؤں گا, کلیئرلی جاؤں گا. کچھ 10-12 پوائنٹس میں نے لکھے ہیں آپ کے لیے, لیکن وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلدی ہی کنکلوڈ ہو جائے. کون سی وہ چیزیں ہیں, کون سے وہ سکلز ہیں, یا کون سے وہ سٹیپس ہیں جو ہم نے اٹھانے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ مینیج ہو جائے ان این افیکٹو مینر. ہائیلی افیکٹو مینجمنٹ سکلز, وٹ آر دوز؟ یہ بیٹا آپ نے یعنی بالکل کلیئرلی اپنا ذہن یہاں پہ یعنی بالکل اچھے سے کنسنٹریٹڈ رہ کے سننا ہوگا. دیکھو سب سے یعنی ٹائم مینجمنٹ میں جو سب سے بڑا چیلنج ایک یعنی میں کہوں گا کہ ایک انسان کیوں نہیں کر پاتا ہے اپنا ٹائم مینیج, سب سے پہلی بات آپ یاد رکھنا بیٹا, وہ یہ ہے کہ اکس انسانس کیازِ چھُنہٕ ٹائم مینیج گژھان, اکس انسان یہ کیازِ چھُنہٕ سوچان زانٛہہ مےٚ چھُ ٹائم مینیج کرن. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں. یہ چھُ آسان گریجویشن تہِ کران مگر پایی چھنہٕ أمِس آسان میانہِ زندگی ہُنٛد مقصد کیٛاہ چھُ. یہ چھُ آسان ماسٹٲرٕس تہِ کران, یہ چھُ آسان یِہے ایگزام دِوان پگاہ یتھ ایگزام کٲلکہِ. تو فرسٹ تھنگ از set your goal correctly and clearly. Note it down, jot it down. Set your goal correctly and clearly. اگر ابھی تک اپنی زندگی کا آپ نے کوئی مقصد چوز نہیں کیا ہے تو سمجھ لو بیٹا, غور سے سننا جملے کو, غور سے سننا جملے کو. اگر اپنی زندگی کا آپ نے ابھی تک کوئی مقصد چوز نہیں کیا ہے, کوئی گول سیٹ نہیں کیا ہے, تو سمجھ لینا آپ کی زندگی بنی ہی ہے ضائع ہونے کے لیے. غور سے سننا. اگر اپنی زندگی کا آپ نے ابھی تک ایٹ گریجویشن لیول, ایٹ ماسٹرس لیول, ابھی تک آپ نے اپنی زندگی کا کوئی ٹارگٹ چوز نہیں کیا ہے تو سمجھ لو آپ کی زندگی اور آپ کا یہ وقت پھر ہے ہی ضائع ہونے کے لیے. جب مقصد ہی نہیں تو کیوں پلاننگ, کیوں ٹائم مینجمنٹ, یہ تو پھر سب بیکار ہے. جب گول ہی نہیں ہے تو کیوں اتنا. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. تۄہہِ یاد مطلب پننہِ زندگی ہُنٛد ییٚلہِ لۄکچارس سکول لائفہِ منٛز پھر ہمیں ہمارے ٹیچرز لے جاتے تھے پکنک کے لیے, اور ہمیں جانا ہوتا تھا کسی ان نون پلیس پہ. ییٚلہِ أسۍ گرِ ٲسۍ نا پننہِ سکول پٮ۪ٹھ گاڑِ کھسان, پتہٕ ٲسۍ نیران اسہِ تتھ جایہِ اوس گژھُن ٹو سم ان نون پلیس. اسہِ ہسا چھُ گژھُن, اسہِ ہسا چھُ گلمرگ گژھُن, أسۍ ٲسۍ آسان گلمرگ گٔمتھی. اور پھر جب یہاں سے ہم گاڑی میں چلتے تھے ہم کہتے تھے ڈرائیور انکل اب اور کتنا ٹائم, ڈرائیور انکل اب اور کتنا ٹائم. ہم تھک جاتے تھے انتظار کرتے کرتے. اس تھکن انتظار کرن کت چھُ سا جاے. اس اوس باسان ہے اسے گو واریاہ وقت, اس تھکن پتہٕ ٲسۍ واتان تتھ جایہِ. لیکن کیا آپ نے کبھی اندازہ کیا ہے ییٚلہِ أسۍ تورٕ واپس ٲسۍ نیران, جب ہم وہاں سے واپس نکلتے تھے گھر پہنچنے میں ہمیں لگتا تھا کہ اس لوگ نے ٹائم ہی کیا. اس ود ان نو ٹائم سن گھر واتن, نہ تھکن نہ کی بلکہ انجوائے کر. تو دیکھ لو یہ ایگزامپل دیکھ لو یہاں پہ.
جب ہم یہاں سے اس ان نون پلیس کے لیے نکلے تھے، اس سفر میں ہمیں اپنا ٹارگٹ کلیئر نہیں تھا. غور سے سنو. ییٚلہِ أسۍ یورٕ درٛاے پِکنِک گُلمرگ ہسا چھُ گژھُن، أسۍ ٲسۍ نہٕ زانٛہہ گٔمتی گُلمرگن. یہِ ٲس ان نون پلیس. اور ٹارگیٹ واز ناٹ کلیئر. اسہِ اوس نہٕ ذہنس اندر کانٛہہ ٹارگیٹٕے. یہی نتیجہ ہے، جب ذہن میں ٹارگیٹ نہیں تھا تو ہمیں تھکاوٹ حاصل ہو گئی. ہمیں لگا کہ ہمیں بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہو گیا. مگر توڑ یون گیا وتھ ژھوٚٹ. نہیں، توڑ یون گئی نا وتھ ژھوٚٹ. توڑ یون چھِ سیم ڈسٹینس. مگر تیٚلہِ کیازِ باسان اَسہِ تورٕ یِوُن اَسے وٲتۍ جلدی جلدی گھر، اَسے کوٚر انجاے یہِ رایڈ اورٕ؟ بیکاز وی نو دی رایٹ. بیکاز وی نو دی ٹارگیٹ. اَسہِ اوس پتہ اَسہِ کوٚت چھُ واتُن. اَسہِ چھُ گرٕ واتُن. اَسہِ چھُ پننِس گامس پننِس شہرس منٛز واتُن. تو بیٹا یاد رکھ لو، اگر آپ کی زندگی میں آپ کو ٹارگیٹ کلیئر ہے تو سمجھ لو کہ یو ول انجوائے یور لائف، یو ول انجوائے یور ڈریمس، یو ول انجوائے یور گول. مگر اگر نہ چانہ زندگی اندر کانٛہہ ٹارگیٹ چھُ ونہِ تہِ کہین، آپ کو تھکاوٹ کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں. بغیر مقصد کے زندگی یہ سمجھ لو ویسی ہی ہے ایک کشتی جو سمندر میں ہے، جو دریا میں ہے، لیکن اسے اپنی منزل کا کچھ پتا نہیں. جس طرح ہم نا بچپن سے سنتے ہیں، کیا ہے وہ، لائف وداؤٹ ایمبیشن از لائک اے بوٹ سیلنگ ان دا سی بٹ نوونگ نتھنگ آف اٹس ڈیسٹینیشن. اخ زندگی یتھ نہ کانٛہہ مقصد، یہ چھُ زن تہِ ناوا سمندرس اندر، دریاوس اندر، مگر امس چھنہٕ پائی امس کوٚت چھُ گژھُن. اٹ از کمپلیٹلی ایٹ دی مرسی آف دی ویوز. یہ بس یہ کہندسن، یہ لہرن ہندس رحم و کرمس پہ، یہ کن لہر تکنتھ یہ ناو. جیسا ہمیں ہو چکا ہے. امس چھُنہٕ ذہنس اندر ٹارگیٹ آسان کلیئر. پھلٲنۍ ہمساین تہِ روٚٹ نا، پھلٲنۍ فرینڈ چھِ مےٚ تٔمۍ تہِ روٚٹ میڈیکل، مےٚ تہِ چھُ رٹُن میڈیکل. پھلٲنۍ کوٚر یہ چیز، مےٚ تہِ چھُ کرُن. پھلٲنۍ ترٛوو یہ دکان، مےٚ تہِ چھُ تراؤن سُے دکان. پھلٲنۍ چھُ ایس ایس بی خٲطرٕ پڑھن، مجھے بھی پڑھنا ہے. تو ہم اسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں. نو، set your goal correctly and clearly. I will explain. I will explain how to set the goal. اپنی زندگی کا آپ نے مقصد کیسے چوز کرنا ہے. اپنی زندگی کا آپ نے مقصد کیسے چوز کرنا ہے. تو how to set the goal. آپ نے اپنی زندگی کا مقصد کیسے چوز کرنا ہے، چاہے وہ دینی مقصد ہو یا دنیاوی مقصد ہو. دین کے ساتھ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، دین مسٹ بی دا فرسٹ پرائیورٹی. آپ نے کچھ بھی بننا ہے، دین مسٹ بی دیئر. لیکن اب چل کر آپ کو دین میں کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے کہ مجھے اسکالر بننا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، یا دنیاوی اعتبار سے آپ نے مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. بٹ ہاؤ ٹو سیٹ دا گول. آپ نے اپنی زندگی کا مقصد کیسے چوز کرنا ہے. آپ نے اپنی زندگی کا مقصد کیسے چوز کرنا ہے. دیر ول بی 4 stages. 4 stages. اپنی زندگی کا مقصد چوز کرنے میں 4 stages. پہلا مرحلہ، فرسٹ اسٹیج. اس سے پہلے کہ آپ یہ سمجھ لو، آپ یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنا کیا مقصد بنانا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے. بفور ڈیسائیڈنگ وٹ ٹو ڈو، لک ہو یو آر. پہلے اپنے آپ کو جان لو. میں آپ کو ایک خوبصورت جملہ بتاتا ہوں، اور ہو سکے تو ضبط تحریر میں لائیں. ضبط تحریر میں لائیں، یہ رائٹ ڈاؤن کر لیں. آپ کو پتا ہے یہ جو ہماری اپنی ذات ہوتی ہے نا، ہماری اپنی ذات، ہمارا اپنا وجود، آپ کا اپنا وجود، آپ کی اپنی ذات، یہ ذات آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی عموماً آپ سے دور اور محروم رہتی ہے. یاد رکھ لیں، پھر سے سن لیں، نقش کر لیں اپنے دل و دماغ پہ. آپ کی اپنی ذات، آپ کی اپنی ذات آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ سے دور رہتی ہے اور محروم رہتی ہے. اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کا تنہائی میں بیٹھ کر جائزہ لیں، اپنے اللہ سے رابطہ قائم کر لیں.
اور سوچے کچھ ٹائم کے لیے کہ اس اللہ نے، یہ پہلا مرحلہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ اس اللہ نے آپ کے اس مٹی کے اس پتلے میں کتنی صلاحیتیں پیدا کی ہیں. جاننے کی، پہچاننے کی کوشش کرے کہ روح کے ساتھ ساتھ اور کتنی صلاحیتیں اللہ نے آپ میں پیدا کی ہیں. وہ تو نعمتیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن تصور میں لائیں، تصور میں لائیں. اپنی شناخت کو جانے، اپنی شناخت کو، اور ایسے نہیں کہ پانس متعلق سوچ بو میں یہ کوالٹی میں من چیز نہیں، اپنی شناخت کو رائٹ ڈاؤن کر لیں، اپنے آپ کے ساتھ باتیں کریں، اپنا پرچہ لے لیں، ایک وائٹ پیپر لے لیں، ایک ڈائری اپنی لے لیں اور اپنے بارے میں لکھنا شروع کریں. تنہائی میں اس بات کا احساس کیجئے اور تحریر کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کیا تھے، آپ اس وقت کیا ہیں، اور اگر اللہ کی نعمتوں کا یہی سلسلہ رہا تو کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ آپ بن سکتے ہیں. اپنی ہر چیز کو آبزرو کر لیں، اینالائز کر لیں، جائزہ لیں، اپنے پازیٹیو تھنگس کو، نیگیٹو تھنگس کو، اپنی سٹرنگتھز لکھ لیں اس پیپر پہ. گنزراو پننی سٹرنگتھز کیا چیز ہے، گنزراو پننی ویکنیسز کیا چیز ہے، اپنے پازیٹیو اسپیکٹس کو دیکھ لیں، نیگیٹو اسپیکٹس، اپنی عادات کا جائزہ لیں، اور یہ جان لیں کہ آپ یقیناً دنیا کے کروڑوں افراد سے بہتر ہیں. یہ جان لیں آپ دنیا کے کروڑوں افراد سے، کروڑوں لوگوں سے آپ بہتر ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ کروڑوں افراد آپ سے بہتر بھی ہیں. دشوئی چیز وچ پنن کمزوری اور پنن صلاحیت تم تھو پانس برہ کنت. آپ میں کون سی صلاحیت ہے وہ لکھ کے رکھ لو اپنے سامنے، ان سٹرنگتھز ان ویکنیس. اور اگر ممکن ہو یس استاد ژے اوس، یس پنہ فیملی اندر، ریلیٹیوزن اندر، ہمسائے گری اندر یس کا جان چون استاد آس، یس زن لکچار پہ ژے اوتی تمس نشن پڑھن کرن، تمس سۭتۍ وتھن بہن، اس استاد نے آپ کو پہچانا ہوگا، اس استاد نے آپ کو پرکھا ہوگا کہ چمز کیا کوالٹیز، چمز کیا ویکنیسز، اس کے ساتھ بھی مشورہ کر. پہلا مرحلہ اینالائز دا تھنگس. پہلا مرحلہ لک who you are, what you are, before deciding anything, before deciding what to do, before deciding or setting your goal. پہلے اپنے آپ کو پہچان لو. اور جب آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جب آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جب آپ نے اپنے آپ کو دیکھا کہ مجھ میں کون سی کوالٹیز ہیں، مجھ میں کون سی سٹرنگتھز ہیں، مجھ میں کون سی صلاحیتیں ہیں، مجھ میں کون سی خامیاں ہیں، ان ساری چیزوں کو، یہ تھا آپ کا پہلا سٹیج. پہلا سٹیج. اب اس کے بعد آپ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا. اپنے اندرونی اور بیرونی مسائل کا جائزہ لیں، یا میں کہوں گا دوسرے الفاظ میں اپنی ضروریات کا جائزہ لیں. اپنی ضروریات کا جائزہ لیں. اپنی ضروریات یعنی اپنی نیڈس. گول آپ نے فکس کرنا ہے، وہ ہمیشہ ڈپینڈ نہیں کرنا ہے، اس چیز پہ نہیں کرتا ہے کہ آپ میں کون سی صلاحیتیں ہیں. صرف آپ کی صلاحیتیں ہی آپ کا گول ڈیسائیڈ نہیں کریں گی، بلکہ آپ کی نیڈس بھی آپ کا گول سیٹ کریں گی. آپ کی نیڈس کے بارے، نیڈس کا بھی ایک اچھا خاصا رول ہے ان سیٹنگ اے گول آف یور لائف. ایک جو پرسن کی نیڈس ہوتی ہے نا، یعنی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو پرسن، ایک شخص کی جو اپنی یہ نیڈس ہوتی ہیں، یہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان سیٹنگ اے گول. اگر آپ نے اپنی نیڈس کو نا، اپنی نیڈس کو، دیر از اے ڈفرنس. ایک ہوتا ہے وانٹ، وٹ آئی وانٹ، دوسرا ہوتا ہے وٹ آئی نیڈ. دیر از اے میسو ڈفرنس بٹوین دا ٹو، وٹ آئی وانٹ اینڈ وٹ آئی ایکچولی نیڈ. اگر آپ نے اپنی ایکچوئل نیڈس کو اگنور کیا تو سمجھ لو کہ یہ گول سیٹنگ دین اٹ ول بیکم اے ٹریپ. یہ آپ کو خامخواہ پھنسا کے رکھنے کا. اپنی نیڈس، اپنی ضروریات پہ تھوڑا سا یہ کرو، تھوڑا سا دیکھ لو. جب ہم دیکھتے ہیں نا، یعنی جب ایسا کچھ ہوتا ہے کہ when we build our goals, when we set our goals purely on what we want,
जब हम सिर्फ अपने डिजायर को, अपनी ख्वाहिश को बेस बनाकर अपना गोल सेट करते हैं और व्हाट वी एक्चुअली नीड उसको इग्नोर करते हैं, तो यूजुअली वहां पे दो चीजें होती है। ये देखना, यूजुअली वहां पे दो चीजें होती है। नंबर एक होता है कि वी विल लूज मोटिवेशन, हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। जब हम सिर्फ अपनी चाहत और अपनी डिजायर के मुताबिक चलते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, देन सोन अ टाइम विल कम वी विल लूज मोटिवेशन क्विकली, हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या होता है, अगर हमने फिर इस गोल को अचीव किया भी, अगर हमने इस गोल को अचीव किया भी, लेकिन अचीव करने के बाद भी वी विल फील एम्प्टी, हमें लगा हमें हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, हमें लगेगा हमें भी खाली पड़े। तो पहला आपने जायजा लिया अपने आप का। एट फर्स्ट स्टेज यू विल एनालाइज द थिंग्स, योर ओन थिंग्स, आप में कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी। लेकिन दूसरा स्टेज है कि आपने अपनी नीड्स को भी देखना है। नीड्स ही मुझे किसी हद तक फिर डायरेक्ट करेगी कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना। हमेशा सिर्फ ये नहीं वो दिल की सुननी चाहिए, हमेशा नहीं, कभी कभी नीड्स की भी सुननी पड़ती है। तो देयर इज अ डिफरेंस, ये आप याद रख लें, देयर इज अ डिफरेंस, मैसिव डिफरेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन अ वांट एंड अ नीड। वांट क्या होता है, एक सरफेस लेवल डिजायर होता है, ये कभी कभी सोशल मीडिया से भी हम इंस्पायर हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये कभी हम बाकी लोगों से भी यानी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन नीड, नीड फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ योर पर्सनल वेलबींग, या पर्सनल कुछ भी चीजें हो सकती है, वेदर इट इज आवर सिक्योरिटी, इट्स आवर अदर फुलफिलमेंट्स। तो नीड, अपनी जरूरियात का जायजा लें। और उसके बाद ये बेटा याद रख लें कि अपनी इन तमाम सलाहियतों और काबिलियतों को मद्देनजर रखकर, अपनी इन जरूरियात को मद्देनजर रखकर, उसके बाद आपने अपना गोल सेट करना है, अपना गोल आपने सेट करना है। तो 927 हो गया। तो अपना गोल हमने सेट करना है। अब अपनी एक जिंदगी का एक मकसद मुतयन करना, एक फिक्स एक टारगेट करना है। तो जो गोल सेटिंग है ना, थर्ड स्टेज विल बी, यानी हम इस बुनियाद पे हम एक गोल सेट करेंगे। लेकिन ये जो गोल सेटिंग है ना, आजकल, या मैं कहूंगा कि उस बारे में मैं कहूंगा कि मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट रिसेंट एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है कि एक स्टूडेंट को याद रखना चाहिए, योर गोल मस्ट बी स्मार्ट, इट मस्ट बी स्मार्ट, it must be smart. Smart, SMART, it is actually an acronym. I will explain. आपका जो गोल होगा ना, सुबह आसमान स्मार्ट, वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब क्या, S means specific, it should be specific. What you want to achieve, be specific, be specific, be specific about what you want to achieve. क्लियरली बताओ, टू द पॉइंट बताओ, स्पेसिफिकली बताओ कि आपने क्या करना है। एम, एम मीन्स मेजरेबल। अगर आप अपने गोल को फिर अचीव करना स्टार्ट करते हैं, अपनी सक्सेस को आप मेजर, यानी आपको मेजर करना होगा, योर गोल मस्ट बी मेजरेबल, मेजरेबल। मेक श्योर कि यू कैन मेजर योर सक्सेस, यानी अपना प्रोग्रेस हम ट्रैक करना चाहिए। ये सलाहियत होनी चाहिए, या ये क्वालिटी होनी चाहिए हमारे गोल में कि वी शुड बी एबल टू ट्रैक आवर प्रोग्रेस। ठीक, यानी हम कहां पहुंचे, अगर हमें कोई पूछे कि तुम कहां पहुंचे अपने गोल में, तुम कहां पर पहुंचे अभी, तुम कब वहां तक पहुंचोगे, कितना टाइम लगेगा, आवर गोल मस्ट बी मेजरेबल। तो उसके बाद है ए मीन्स अचीवेबल, अचीवेबल। ये अचीवेबल, ऐसा ख्वाब नहीं चूज करना है कि जो फिर बाद में अचीव, अपनी सारी सलाहियतों को देखना है, सारी चीजों को देखना है, और एक अचीवेबल गोल हमने चूज करना है। हमारा गोल एक यानी रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए।
کوئی ایسا گول ہم نے نہیں چوز کرنا ہے جو ہماری یعنی اسٹرینگتھز کے حساب سے ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. نہیں, اٹ مسٹ بی اچیویبل. SMA, اسپیسیفک, میجریبل, اچیویبل. اچیویبل اور مینس ریلیونٹ. ریلیونٹ, یہ ریلیونٹ ٹو یو ہونا چاہیے. اپنے آپ کو وہ گول دے دو دیٹ از ریلیونٹ ٹو یو. دیٹ از ریلیونٹ ٹو یو. یہ دیکھ لیجیے آپ, دیٹ شوڈ بی ریلیونٹ ٹو یو. سہ گوٚژھ ژےٚ سۭتۍ ریلیونٹ آسُن. سہ گوٚژھ ژےٚ سۭتۍ ریلیونٹ آسُن. اور لاسٹ میں ٹی, میں بالکل وداؤٹ ایکسپلیننگ نہیں چل رہا ہوں ابھی. ٹی مینس ٹائم باؤنڈ. ٹائم باؤنڈ. ٹائم باؤنڈ اس سے یہ گول آپ نے سیٹ کیا ہے, اس کو آپ ایک سٹارٹنگ اور اینڈنگ ڈیٹ دے دو. آپ نے کل سے اپنے گول پہ کام سٹارٹ کرنا ہے اور آج کے بعد 2 سال یعنی 2028 میں گوسک سہ آسن یہ کمپلیٹ کورمت. ٹائم باؤنڈ, یہ گوس آسن یہ گول ٹائم باؤنڈ. ایسا نہیں کہ پھر یعنی یہ ایسے وداؤٹ اینی ٹائم لمیٹیشنز. نو, ٹائم باؤنڈ. اسائن اے سٹارٹ اینڈ اینڈ ڈیٹ ٹو یور گول. اس سے کیا ہوگا, اس سے انسان انکریج ہوتا ہے, وہ پھر یعنی پہنچ جاتا ہے. اس میں ہم نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ آپ آج کیا کر سکتے ہیں, کل کیا کر سکتے ہو. اسی طرح آج کے بعد 1 مہینہ آپ کو کہاں پہ ہونا چاہیے. تو اٹ شوڈ بی ٹائم باؤنڈ. تو یور گول مسٹ بی اسمارٹ, مینس یور گول مسٹ بی اسپیسیفک, اٹ مسٹ بی میجریبل, اٹ مسٹ بی اچیویبل, اٹ مسٹ بی ریلیونٹ ٹو یو. ایسا نہیں جو جس کا آپ کے ساتھ دور دور کا واسطہ نہیں, آپ وہی گول چوز کر لو. اینڈ ایٹ لاسٹ اٹ مسٹ بی ٹائم باؤنڈ. اور بیٹا میں آپ کو اس سمارٹ کے بارے میں, یہ جو ہے یعنی یہ جو فریم ورک اس کا, یہ فریم ورک اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے, اس کے بارے میں آپ خود بھی پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. تو لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ یاد رکھنا گول کے سلسلے میں, گول آپ کا مقصد آپ کا ایسا نہ ہو جو روز بدلتا رہے. جو روز بدلتا رہے. اس سٹیپ کو سیریس لے لو, یہ فنڈامنٹل ہے, یہ بیسک, یہ بنیادی بات ہے. اپنے گول کو سیریس لے لو. ایسا نہ ہو کہ ایسا گول پگہ گسک ث ہاسپٹلس اندر تت نیرک ث واپس, ہے کیا بن مے بنو ڈاکٹر. کل کت اتک ث کن ہائر سیکنڈری مزن پتہ نیرک ث واپس, ہے کیا بنو. پتہ آسک ث تمہ ہفتہ ونان مے بنو لیکچرر. اور ایون پتہ گسک ث کن یعنی کنس بیمارس خبر تور نیرک ث واپس, کیا بنو مے بنو ڈاکٹر. ث گسک کن یعنی کن جائے تحصیل آفسس پہ, تحصیلدار آفسس پہ, ث نیرک تور واپس, ثے کیا بنو مے بنو توتہ NT یا توتہ مے بنو نائب تحصیلدار یا تحصیلدار. تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا بندہ اپنی زندگی میں کچھ کرے گا ہی نہیں. یہ اکہ ریت ڈاکٹر, بے ریت انجینئر, بے ریت بیٚیہِ کیٛاہ تھامَتھ, پوری زندگی اسی کے ساتھ. نو, اوائڈ دس اینڈ گیو ٹائم, یعنی گیو ٹائم ٹو یور سیلف. بی سیریس ان سیٹنگ دا گول. ایک سالڈ, ایک اسٹرانگ, ایک فرم ڈیسیجن لے لو اپنے گول کے بارے میں. ایک سمارٹ گول بناؤ جس پر کوئی بھی اس ڈسٹریکشن کا کوئی بھی اثر نہ پڑے. پتہ ڈاکٹرو منزی یوتن نژن, ژٕ گوٚژھُکھ آسُن پننس گولس پٮ۪ٹھ فکسڈ. اور سہ کر ممکن, سہ ممکن تمہ وزن یل ژے شعوری طور یمن کامن پٮ۪ٹھ اصل پہ سوچت کرت پن گول آسد فکس کورمت. پھر آپ کے اس گول کو کوئی ہلا نہیں سکتا. پھر آپ کے اس مقصد کو, آپ کی اس پلاننگ کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اور پھر اس میں یہ تو فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج تھا. پھر اس میں فورتھ سٹیج تھا کہ اب اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع کر. آئی ول کنکلوڈ. اب اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع کر دو. اپنے آپ کو بہتر کیسے بنانا, آپ کو کیسے بہتر بنانا شروع کرنا ہے, یعنی اپنی عادات کا جائزہ لینا ہے. اور تم عادات چھ تہ بناون امی گول مطابق. پن سوچ, پن تھنکنگ, پن مینٹلٹی, پن انداز فکر, تس من تبدیلی ان, اور وہ بھی اسی مقصد زندگی کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا ہے. اپنی عادات کو اسی طرح بنانا ہے, اپنی صلاحیتوں کو جائزہ لینا ہے, اور ان کو اسی طرح یعنی یہ کرنا ہے, مولڈ کرنا ہے.
اپنے ایون اپنے ریلیشنز اور تعلقات کا جائزہ لینا ہے، ان کو بھی اسی طرح سے ہم نے مولڈ کرنا ہوگا. تو اس کے بعد ہے، یہ تھی سب سے پہلی ٹیکنیک. اگر ہم نے ٹائم مینیج کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلا افیکٹو مینجمنٹ سکل جو ہم سیکھ رہے تھے، ہم نے کہا کہ مینجمنٹ سکلز تو بعد کی بات ہے. ٹائم مینجمنٹ میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے ہمیں اپنی زندگی کا پہلے ایک مقصد چوز کرنا ہے، اور وہ مقصد کریکٹلی ہونا چاہیے اور کلیئرلی ہونا چاہیے. بغیر مقصد جو بھی اپنی زندگی گزارتا ہے، اور یعنی بغیر مقصد جو بھی اپنے دن رات اپنے مہینے اپنے سال گزارتا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ پھر اس کا وقت اور اس کی زندگی ہے ہی ضائع ہونے کے لیے. جب مقصد ہی نہیں تو پھر کیا بات، یعنی تو پھر کیا بات ہم کریں گے ٹائم مینجمنٹ کی؟ تو پھر کہاں ضرورت ہمیں پڑے گی ٹائم مینیج کرنے کی؟ ٹائم ہم مینیج کریں گے، بٹ دیئر مسٹ بی اے موٹیو، دیئر مسٹ بی این ایمبیشن، دیئر مسٹ بی اے گول جو ہم سیٹ کریں گے ان چیزوں کے ذریعے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے بعد ہے کچھ اور ٹیکنیکس، 10-12 ٹیکنیکس جو کہ بہت زیادہ ہے. اب اس گول کو ہم نے کیسے اچیو کرنا ہے، اپنے ٹارگٹ کو کیسے اچیو کرنا ہے، کس طرح سے اب ہم اس ٹائم کو مینیج کریں گے، وہ ساری بنیادی باتیں ابھی رہ گئی. وہ ایٹ لیسٹ 12 باتیں تھی، 11 باتیں اس میں رہ گئی. مجھے لگتا ہے کہ اگلی کسی کلاس میں ہم وہ ود ان فیو منٹس، 20 منٹس 25 منٹس ہم وہ کنکلوڈ کریں گے.